بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ مضمون اردو جماعت پنجم۔ فزیکلی کلاسز میں آپ اشعار کی تشریح، سوالات کے جوابات، خالی جگہ، ہاف ایکسرسائز آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو آج ہم صفحہ نمبر 5 سے اپنی ایکسرسائز کا آغاز کریں گے۔ اس ایکسرسائز میں قواعد کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ حتمہ یعنی فل سٹاپ، سکتہ یعنی کوما، ان دو رموز و اوقاف پر ہم بات کریں گے۔ انہیں رموز و اوقاف کہتے ہیں جو کہ جملے میں علامات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور جملے کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ دیے گئے جملے آپ نے غور سے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے جملہ آپ کی صفحہ نمبر 5 پر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، فل سٹاپ یعنی حتمہ لگایا گیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور پھر جملے کا اختتام ایک حتمے پر کیا گیا ہے۔ ہم شروع سے بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں، جب بھی کسی جملے کا آخر یعنی اختتام کیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں فل سٹاپ یعنی حتمے کی علامت ہم اردو اور انگلش دونوں میں لگاتے ہیں۔ اردو میں اس کو حتمہ اور انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ اوپر دیے گئے جملے کے آخر میں حتمہ لگایا گیا ہے۔ عبارت یعنی جملے میں مکمل بات ہو جائے اور ٹھہراؤ ہو تو وہاں حتمے کی علامت لگائی جاتی ہے۔ نمبر 7، دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر حتمے لگائیں۔ یہ جو انہوں نے عبارت دی گئی ہے، آپ اپنی کتاب میں غور سے دیکھیں تو اس میں کوئی بھی حتمہ یا کوئی بھی نشان نہیں لگایا گیا۔ ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی، وہ اپنی دولت بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ وہ بہت سادہ کپڑے پہنتا اور سادہ غذا کھاتا تھا۔ وہ ایک صاف مگر بہت چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اب اس عبارت میں آپ نے جو حتمے کی علامات ہیں وہ خود لگانی ہے۔ تو ریڈ کلر کے نشان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی کے بعد حتمے کی علامت، وہ اپنی دولت بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ پھر ہم حتمے کی علامت لگائیں گے کیونکہ جملہ مکمل ہو رہا ہے اور اس میں ٹھہراؤ آ رہا ہے۔ وہ بہت سادہ کپڑے پہنتا اور سادہ غذا کھاتا تھا، اور تھا کے بعد بھی ہم فل سٹاپ یعنی حتمہ کی علامت لگائیں گے، اور وہ ایک صاف مگر بہت چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ آخر میں بھی حتمے کی علامت آپ لگا کے اپنی اس عبارت کو مکمل کریں گے۔ اپنی کتاب پر ہی یہ فل سٹاپ لگائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سکتہ۔ یہ سکتے کی علامت آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ، تو یہ ہے فل سٹاپ کی علامت۔ فل سٹاپ نہیں، سوری، یہ کوما کی علامت ہے۔ فل سٹاپ کے بعد ہم کوما کی علامت یعنی سکتے کی علامت کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیے ہوئے جملے کو غور سے پڑھیں۔ اب یہاں پہ بھی دو طرح جملے دیے گئے ہیں۔ یہ جو جملے ہیں، نیک آدمی غریبوں، محتاجوں، مفلسوں اور مسکینوں کی مدد کرتا تھا۔ اب وہ کن کن کی مدد کرتا تھا؟ غریبوں کی، فل سٹاپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 کلاس۔ اب ہم قواعد کے حوالے سے صفحہ نمبر 5 پر دیا گیا جو دوسری علامت ہے رموز و اوقاف، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سکتہ یعنی کوما۔ سکتہ حروف میں ایک نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ یہ علامت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی کیٹیگری کے جب الفاظ استعمال ہو رہے ہوں تو ان میں کوما کی یعنی سکتہ کی علامت لگا کر نشاندہی جملے میں کی جاتی ہے۔ دیے ہوئے جملے کو غور سے آپ پڑھیں۔ ان جملوں میں یہاں لکھا ہوا ہے نا، نیک آدمی غریبوں، محتاجوں، مفلسوں اور مسکینوں کی مدد کرتا تھا۔ اب غریب، محتاج اور مفلس اور مسکین یہ تقریباً کیٹیگری ایک ہی ہے، لیکن 4 قسم کے الفاظ ہیں اور ان کو سکتہ کی علامت کے ساتھ
جملے میں الگ الگ دکھا کر اور آخری 2 الفاظ میں اور کا اضافہ کر کے جملے کو مکمل کرنے کے بعد خاتمے کی علامت لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ علاقے کے بچے، جوان اور بوڑھے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جوان، بچے اور بوڑھے یہ بھی ایک ہی کیٹیگری سے کہہ لیں، انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ہی کیٹیگری کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ میں سکتہ کی علامت استعمال کرنے کے بعد آخری 2 حروف الفاظ میں اور کا اضافہ کر کے جملے کو مکمل کیا گیا اور خاتمے کی علامت لازمی طور پر لگانی ہوتی ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اوپر دیے ہوئے جملے میں سکتے کی علامت لگائی گئی ہے، جبکہ کسی جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ ایک ہی طرح کے الفاظ ساتھ ساتھ آ جائیں تو انہیں ایک دوسرے سے الگ الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 3 یا 3 سے زیادہ الفاظ کی صورت میں آخری الفاظ کے ساتھ سکتے کے بجائے لفظ اور لگایا جاتا ہے۔ آپ کے صفحہ نمبر 6 پر ایک ایکسرسائز انہوں نے دی ہے۔ کچھ جملے 4 جملے لکھے گئے ہیں اور ان میں جو ایک جیسے ایک ہی کیٹیگری کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں کسی قسم کی علامت نہیں لگائی گئی۔ خاتمہ لگایا گیا ہے لیکن سکتے کی علامت کو نہیں لگایا گیا۔ تو آپ نے اس کے سامنے دیے ہوئے کالم کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں پہ ان جگہوں پہ اور ان پر کوما لگانے کے بعد، سکتہ لگانے کے بعد ان الفاظ کو، ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ ان کو کمپلیٹ کر کے لکھ بھی دیا ہے۔ اس والے پورشن میں لکھے ہوئے جملے آپ کے سکتے کی علامت کے ساتھ ہیں اور ریڈ کلر سے ان کو میں نے کومے لگا کر یعنی سکتے لگا کر ان جملوں کو یہاں پہ مکمل کر کے آپ کو دکھا دیا ہے نمونے کے طور پر۔ بہتر ہوگا کہ بچے زبانی کریں، زبانی کرنے کے بعد اس والی ایکسرسائز کے ذریعے ان جملوں کو خود چیک کریں کہ کیا انہوں نے سکتے کی علامت کو صحیح جگہ پر لگایا ہے۔ اس طرح سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کی آسانی سے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 اور 10 یہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ اس پیراگراف کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے روانگی اور تلفظ کے ساتھ، یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے۔ اور اس کے ساتھ نیچے دیا ہوا یہ سوال نمبر 10 پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہمارے والدین ہے نا، تو والدین کے بارے میں جتنا بھی آپ لکھ سکیں وہ کم ہوگا۔ سب کو اپنے ماں باپ کی ہر چیز اچھی لگتی ہے کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے، پیار کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ اچھی بات ہی بتاتے ہیں۔ اچھی بات کے لیے ہی ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور بری بات سے منع کرنے کے لیے ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ اچھی بات پر ڈانٹ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کچھ ایسا کر رہے ہوں جو اچھا نہ ہو تو اچھی بات کی طرف لانے کے لیے ہمیں ہمیشہ پیرنٹس سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے، لیکن بہرحال ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر آپ ایک چھوٹا سا پیراگراف خود لکھیں گے، یہ بھی آپ کی جو ہے ایکٹیویٹی ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی ماما اپنے بابا کا اس میں جو ہے ساتھ لے کر ان کی مدد سے یہ اپنا پیراگراف مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سوال نمبر 11 آؤ کام کریں۔ تو یہاں پہ ایک انہوں نے پھر ایکٹیویٹی دی ہے، اپنی کاپی کا کام مکمل کرنے کے بعد جب یہ ریٹن ورک ہو جائے، سوالات کے جوابات تشریح ویسے آپ کو کلاس میں کروا دی گئی ہے، تو آپ نے تصاویر اکٹھی کرنی ہے۔ تصاویر آپ اپنی پرانی کتابوں سے اکٹھا کر سکتے ہیں یا آپ ان کو ڈرا کر سکتے ہیں۔ کوئی سی 10 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو آپ اپنی کاپی پر پیسٹ کر لیں، اپنی کاپی پہ پیسٹ کر لیں۔ اسی پیج کے اینڈ پہ 2 پیجوں پہ آمنے سامنے پیسٹ ہو جائیں گی پکچرز، تو آسانی ہو جائے گی کیونکہ اب کلاس میں تو بچے آ نہیں رہے کہ میں آپ کو کہتی کہ گروپ ورک میں یہ ایکٹیویٹی کریں، تو جب انشاءاللہ اسکول سٹارٹ ہوگا تو یہ ایکٹیویٹی ہم کلاس میں بھی کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔